مبارک محفل ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے ایک اللہ کے ولی کا جشن منایا جا رہا ہے اور جو بانی محفل ہے وہ بھی اللہ کو خوشی کی بات یہ ہے۔ اس سے بیشتر ایک روحانی تقریر ہم سب نے سماعت کی ہے، مزید زیادہ گفتگو کی ضرورت نہیں۔ میرے بعد ایک عظیم مفکر حضرت علامہ مفتی خالد نجوم اصلاحی صاحب تشریف رکھتے ہیں، انشاءاللہ ان کا بیان ہم سب کو سننا ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حضرات محترم، اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اس سے بیشتر بھی مولانا موصوف صاحب نے بیان فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت نہایت ہی ضروری ہے، ان کی صحبت ہی سے انسان بنتا ہے، انسان کے اندر حسن اور کمال اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب کسی صاحب کمال کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور اللہ نے نبیوں کو اسی لیے دنیا میں بھیجا، انبیاء و مرسلین کی نورانی جماعت تشریف لائی، انسانوں کی ہدایت کے لیے، اصلاح کے لیے، اللہ کے نور سے ان کے سینوں کو معمور کرنے کے لیے۔ یہ نورانی جماعت اس مشن کو آگے بڑھاتی رہی اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جڑتی رہی، اور جو راستے سے بھٹکے ہوئے تھے انہیں صحیح راستہ دکھانا تھا، جنہیں اللہ کا پتہ نہیں معلوم تھا انہیں اللہ کا پتہ بتانا تھا، جن کے سینے مادیت سے بھرے پڑے تھے، ان کے سینوں میں دنیا بسی ہوئی تھی، ان اللہ والوں نے ان سینوں سے دنیا کو نکال کر آخرت کی محبت کو ڈالا ہے۔ اس سینوں میں وہ اللہ والے اللہ کی محبت کو ڈالتے ہیں۔ یہی حقیقی زندگی ہے، انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ تعلیم ایک کتاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب اللہ نے فرمایا، جن مقاصد نبوت میں سے جب ذکر فرمایا، تعلیمی کتاب، حکمت، اس کے بعد آیات کی تلاوت، اور ان تمام کتاب کا علم دینا، حکمت کا علم دینا، آیات کی تلاوت کرانا، ان کا مقصد یہی تھا کہ ان کا تزکیہ ہو جائے، صحیح سے ان کا صحیح معنی کا تزکیہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف کتاب کی وجہ سے نہیں، صرف حکمت کی بنیاد پہ نہیں، صرف قرآن کی آیات کی بنیاد پر نہیں، صحابہ کے دل روشن ہوئے۔ یہ نبی کی صحبت کا کمال ہے، اللہ نے ذروں کو آفتاب و مہتاب بنا دیا، وہ جو گم کردہ تھے وہ اوروں کے ہاتھ بن گئے۔ یہ نبی کی صحبت کا فیض ہے، جو آپ کی بارگاہ کے تربیت یافتہ تھے اور فیض یافتہ تھے، ان سے تابعین نے فیض لیا، پھر وہ کمال ملا، اللہ نے تابعین کی ذات میں وہ کمال پیدا فرمایا، جو ان کی صحبت میں آتا تھا وہ بھی مالا مال ہو جایا کرتا تھا۔ تزکیہ ایسے نہیں ہوتا ہے، کسی کی بارگاہ میں جائیں گے اور اپنی جبینوں کو جھکائیں گے اور ان کی غلامی کو اختیار کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کے فرمودات پر عمل کریں گے، تبھی تزکیہ ہو سکتا ہے۔
آپ دیکھیں خود غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے غوث اعظم، سارے اولیاء غوث اعظم سے فیض حاصل کرتے ہیں. کمال مادرزاد ولی ابھی آئے نہیں غوث اعظم، آنے سے پیشتر بڑے اولیاء بشارتیں دے رہے ہیں. عام ولی نہیں ہے، ولیوں کے بادشاہ. اللہ نے گناہ خوبیوں سے نوازا، بے شمار کمالات سے متصف فرمایا غوث اعظم کو. لیکن ان کمالات کے باوجود، زہد و تقوی کے باوجود، علم و فضل کے باوجود، سینے بھرے پڑے تھے، ان کا سینہ بھرا تھا علم سے، فضل سے، نور سے، تقوی سے. ہر چیز ان کے اندر، ہر خوبی ان کے اندر، ہر کمال ان کے اندر. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں تو غوث اعظم حضرت ابو سعید مخزومی کی بارگاہ میں جاتے ہیں. کیونکہ تزکیہ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے علم حاصل کر لیا ہے، ہم نے یہ حاصل کر لیا ہے تو ہم اپنا تزکیہ کر لیں گے. اگر تزکیہ کرنا ہے تو کسی ولی کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. اگر اللہ کے نور سے معمور ہونا ہے تو کسی ولی کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. ان کی بارگاہ میں جائیں گے، ان کی نسبتیں حاصل کریں گے، ان کی صحبت میں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا نور عطا فرماتا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام تھے، آپ کی میت جہاد کر کے آئے، میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. آؤ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف، جہاں تلواریں چل رہی ہیں، تیر چل رہے ہیں، بھالے چل رہے ہیں، جہاں خون بہتا ہے، جہاں لاشیں پڑی رہتی ہیں زمینوں پہ، جہاں جان کی بازی لگائی جاتی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ جہاد اصغر ہے. آؤ جہاد اکبر کی طرف، نماز کی طرف. آؤ اس دل کو اللہ سے لگا لیا جائے. کیا آپ بتائیں دنیا میں کوئی جنگ بغیر سپہ سالار کی جیتی گئی ہے؟ اگر کمانڈر کی جیتی گئی ہے، اگر سپہ سالار کی جیتی گئی ہے؟ پورے دنیا کا معائنہ کر لیں، تجزیہ کر لیں، کوئی بھی جنگ بغیر سپہ سالار کی کے بغیر نہیں جیتی گئی ہے. یہ بھی تو ایک جنگ ہے، نفس سے مجاہدہ کرنا ہے. اس کے لیے بھی ایک سپہ سالار کی ضرورت ہے. ہمیں سپہ سالار کی بارگاہ میں جانا ہے، تبھی اس جنگ کو ہم جیت سکتے ہیں، فتح پا سکتے ہیں. نبی ذات کو دنیا والوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا دیکھو یہ سپہ سالار ہے، اگر تمہیں اس میدان میں جیتنا ہے تو ہماری ضرورت پڑے گی. صحابہ نے بتایا تابعین سے ہماری ضرورت نہیں پڑے گی. حضرات محترم، صحبت مرشد کی بہت ضروری ہے. حضرت خواجہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑا لمبا واقعہ ہے. شاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب کو وقت دیا مقبول گھڑی کا. ہماری باری آئی جب مسجد میں تو سب نے اپنی حیثیت، اپنے استعداد کے اعتبار سے دعا مانگی. جمعے کے دن ایک مقبول گھڑی ہوتی ہے، سب نے جو بھی چاہا مانگا. لیکن جب میری باری آئی میں نے کہا مولا اگر تجھے واقعی میں دینا ہے، یہ مقبول گھڑی ہے تو ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اپنے نیک بندوں یعنی ولیوں کی صحبت کرنا. خواجہ عبید اللہ علیہ وہ ایسے ارشاد فرماتے ہیں اگر میں شیخی پہ آ جاؤں یعنی مرید کرنے پہ آ جاؤں تو دنیا میں کسی پیر کو کوئی مرید نہیں ملے گا، ایسے پیر. لیکن میرا معاملہ کچھ اور ہے، میرا کام الگ ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک بندوں کی صحبتیں نسبتیں عطا فرمائے. ان کے باطنی کمالات سے کچھ حصہ ہم غلاموں کو عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.